السلام علیکم دوستو، رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے اور آپ میں سے بیشتر افراد نے زکوٰۃ ادا کر دی ہوگی یا پھر ادا کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق چند معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کیوں فرض ہے اور کن وجوہات کی بنا پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو چلیے مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا چاندی پر، زمین کی پیداوار پر، مال تجارت پر اور جانوروں پر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم 61 سالی کا شکار کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم و خوف سے محفوظ ہوں گے۔ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہوں یا نہ بالغ، عاقل ہوں یا غیر عاقل، بشرط کہ وہ صاحب نصاب ہوں۔ دوستو، یہاں پہ ایک بات بڑے دھیان سے ذہن نشین کر لیں کہ سود، رشوت، چوری ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں اور نہ وہ رب کے ہاں قابل قبول ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ دوستو، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سونے کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے۔ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ سونا محفوظ ہو یا استعمال میں ہو آپ کے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم وزن چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کی شرح: زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ: مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے یعنی 18 من ہے تو زکوٰۃ یا عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرح زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالیں۔ اونٹوں کی زکوٰۃ: 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ: 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ: 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ واجب ہیں۔ 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ: کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہے۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ: کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ: دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ نوٹ: دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی کہ دکان کی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ: جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اب سب سے اہم سوال کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ نوٹ: ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مساکین، حاجت مند۔ نمبر 2 غریب۔ نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ نمبر 4 مقروض۔ نمبر 5 غیر مسلم جو اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو۔ نمبر 6 قیدی۔ نمبر 7 مجاہد۔ نمبر 8 مسافر۔ دوستو، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ حکم اور ذکر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ جو خدا نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔